پیر کامل ایپیسوڈ نمبر 63 وسیم اردو والا کی آواز میں۔ سالار ہمیشہ کی طرح اس دن ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی اپنا لیکچر شروع نہیں کیا تھا جب ان کے پاس بیٹھے ایک ادھیڑ عمر آدمی نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آدمی کو پیر کامل مل جائے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ سالار نے گردن موڑ کر اس شخص کو دیکھا۔ وہ وہاں پچھلے چند دن سے آ رہا تھا۔ اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ میں جب سے آپ کے پاس آنے لگا ہوں مجھے لگتا ہے میں ہدایت پا گیا ہوں۔ میرے الٹے کام سیدھے ہونے لگے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے مجھے پیر کامل مل گیا ہے۔ میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی عقیدت مندی سے ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے نرمی سے اس شخص کے ہاتھ پر تھپکی دیتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ تقی صاحب، میں نے زندگی میں آج تک کسی سے بیعت نہیں لی۔ آپ کے منہ سے پیر کامل کا ذکر سنا۔ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ پیر کامل کس کو کہتے ہیں؟ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے اس شخص سے پوچھ رہے تھے۔ آپ پیر کامل ہیں؟ اس شخص نے کہا۔ نہیں، میں پیر کامل نہیں ہوں، ڈاکٹر سبتلی نے کہا۔ آپ سے مجھے ہدایت ملتی ہے، اس شخص نے اصرار کیا۔ ہدایت تو استاد بھی دیتا ہے، ماں باپ بھی دیتے ہیں، لیڈرز بھی دیتے ہیں، دوست احباب بھی دیتے ہیں۔ کیا وہ پیر کامل ہو جاتے ہیں؟ آپ گناہ نہیں کرتے۔ وہ آدمی گڑبڑا گیا۔ ہاں، دانستہ طور پر نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کیونکہ گناہ سے مجھے خوف آتا ہے۔ یہاں پر بیٹھے بہت سے لوگ دانستہ طور پر گناہ نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ میری طرح انہیں بھی گناہ سے خوف آتا ہوگا، مگر نادانستگی میں مجھ سے کیا سرزد ہو جاتا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے نادانستگی میں مجھ سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ آدمی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دعا تو ماں باپ کی بھی قبول ہوتی ہے، مجبور اور مظلوم کی بھی قبول ہوتی ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کی قبول ہوتی ہے، لیکن آپ کی تو ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اس نے اصرار کیا۔ ڈاکٹر سبتلی صاحب نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، ہر دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ میں کئی سالوں سے ہر روز مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کی دعا کرتا ہوں، ابھی تک تو قبول نہیں ہوئی۔ ہر روز میری کی جانے والی کئی دعائیں قبول نہیں بھی ہوتی، لیکن آپ کے پاس جو شخص دعا کروانے کے لیے آتا ہے اس کے لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ آپ کے لیے کی جانے والی دعا قبول ہو گئی ہوگی۔ یہاں بہت سے ایسے ہیں جن کے لیے میری دعا قبول نہیں ہوتی یا نہیں ہوئی۔ وہ اب کچھ بول نہیں سکا۔ آپ میں سے اگر کوئی بتا سکے کہ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ وہاں موجود لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر ایک نے کہا، پیر کامل نیک شخص ہوتا ہے، عبادت گزار شخص، پارسا آدمی۔ ڈاکٹر سبتلی نے سر ہلایا۔ بہت سے نیک لوگ ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، پارسا ہوتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو کیا وہ سب پیر کامل ہوتے ہیں؟ نہیں، پیر کامل وہ آدمی ہوتا ہے جو دکھاوے کے لیے عبادت نہیں کرتا، دل سے عبادت کرتا ہے، صرف اللہ کے لیے۔ اس کی نیکی اور پارسائی ڈھونگ نہیں ہوتی۔ ایک اور شخص نے اپنی رائے دی۔ اپنے حلقہ احباب میں آپ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور جانتا ہوگا جس کی عبادت کے بارے میں اسے یہ شبہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈھونگ ہے، جس کی نیکی اور پارسائی کا بھی آپ کو یقین ہوتا ہے۔ تو کیا وہ شخص پیر کامل ہے؟ کچھ دیر خاموشی، پھر ایک اور شخص نے کہا، پیر کامل ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے کہ وہ انسان کا دل بدل دیتے ہیں۔ تاثیر بھی بہت سے لوگوں کے الفاظ میں ہوتی ہے، کچھ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں، کچھ کے قلم سے نکلنے والے الفاظ میں۔ تاثیر تو اسٹیج پر کھڑے ایک امپیئر اور اخبار کا کالم لکھنے والے ایک جرنلسٹ کے الفاظ میں بھی ہوتی ہے۔ تو کیا وہ پیر کامل ہوتے ہیں؟ ایک اور شخص بولا، پیر کامل وہ ہوتا ہے جسے الہام اور وجدان ہو، جو مستقبل کو بوجھ سکے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں جن میں مستقبل میں درپیش آنے والے حالات سے ہمیں آگاہی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ استخارہ بھی کرتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں کسی حد تک جان لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، وہ خطروں کو بانپ لیتے ہیں۔ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ دیر خاموش رہے، انہوں نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ پیر کامل کون ہو سکتا ہے؟ سالار الجھن امیز انداز میں ڈاکٹر سبتلی کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا ڈاکٹر سبتلی کے علاوہ کوئی اور پیر کامل ہو سکتا تھا؟ اور اگر وہ نہیں تھے تو پھر کون تھا اور کون ہو سکتا ہے؟ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل و دماغ میں ایک ہی گونج تھی۔ ڈاکٹر سبتلی ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہے تھے، پھر ان کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ معدوم ہو گئی۔ پیر کامل میں کاملیت ہوتی ہے۔ کاملیت ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے تھے۔ پیر کامل وہ شخص ہوتا ہے جو دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے،
نیک اور پارسا ہوتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اس حد تک جس حد تک اللہ چاہے۔ اس کے الفاظ میں تاثیر بھی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، مگر اسے الہام نہیں ہوتا، اسے وجدان ہوتا ہے۔ وہی اترتی ہے اس پر، اور وہی کسی عام انسان پر نہیں اترتی، صرف پیغمبر پر اترتی ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کامل تھا، مگر پیر کامل وہ ہے جس پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی پیر کامل کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ کبھی نہ کبھی انسانی زندگی اس موڑ پر آ کر ضرور کھڑی ہو جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دلوں سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں، ہمارے سجدے اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق تھا جو ٹوٹ گیا ہے۔ پھر آدمی کا دل چاہتا ہے اب اس کے لیے کوئی اور ہاتھ اٹھائے، کسی اور کے لب اس کی دعا اللہ تک پہنچائیں، کوئی اور اللہ کے سامنے اس کے لیے گڑ گڑائے، کوئی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، جس کے لبوں سے نکلنے والی التجائیں اس کے اپنے لفظوں کی طرح واپس نہ موڑ دی جاتی ہوں۔ پھر انسان پیر کامل کی تلاش شروع کرتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے دنیا میں کسی ایسے شخص کے لیے جو کاملیت کی کسی نہ کسی سیڑھی پر کھڑا ہو۔ پیر کامل کی یہ تلاش انسانی زندگی کے ارتقاء سے اب تک جاری ہے۔ یہ تلاش وہ خواہش ہے جو اللہ خود انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ انسان کے دل میں یہ خواہش، یہ تلاش نہ اتاری جاتی تو وہ پیغمبروں پر کبھی یقین نہ لاتا، کبھی ان کی پیروی اور اطاعت کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ پیر کامل کی یہ تلاش ہی انسان کو ہر زمانے میں اتارے جانے والے پیغمبروں کی طرف لے جاتی رہی۔ پھر پیغمبروں کی مبعوثیت کا یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور پیر کامل کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ کون ہے جسے اب یا آئندہ آنے والے زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقام دیا جائے؟ کون ہے جسے آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کاملیت دے دی جائے؟ کون ہے جو آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شفاعت کا دعویٰ کر سکے؟ جامد اور مستقل خاموشی کی صورت میں آنے والا نفی میں یہ جواب ہم سے صرف ایک سوال کرتا ہے، پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہم دنیا میں اور کس وجود کو کھوجنے نکل کھڑے ہوئے ہیں؟ پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت شدہ ہوتے ہوئے ہمیں دوسرے کس شخص کی بیعت کی ضرورت رہ گئی ہے؟ پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی بجائے ہمیں دوسرا کون سا راستہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت کافی نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب کے علاوہ اور کون سا شخص، کون سا کلام ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچا سکے گا، جو ہماری دعاؤں کو قبولیت بخشے، جو ہم پر نعمتیں اور رحمتیں نازل کر سکے؟ کوئی پیر کامل کا فرقہ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ ڈاکٹر سبتلی کہہ رہے تھے وہ صرف مسلمان تھے، وہ مسلمان جو یہ یقین رکھتے تھے کہ اگر وہ صراط مستقیم پہ چلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اس راستے سے ہٹیں گے تو اللہ کے عذاب کا نشانہ بنیں گے، اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں بتاتا ہے، صاف، دو ٹوک اور واضح الفاظ میں۔ وہ کام کریں جس کا حکم اللہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیتا ہے، اور اس کام سے رک جائیں جس سے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کسی بات میں کوئی ابہام نہیں رکھتے۔ قرآن کو کھولیے، اگر اس میں کہیں دو ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں کسی دوسرے پیر کامل یا پیغمبر کا ذکر ملے تو اس کی تلاش کرتے رہیے، اور اگر ایسا کچھ نظر نہیں آتا تو پھر صرف خوف کھائیے کہ آپ اپنے پیروں کو کس دلدل میں لیے جا رہے ہیں، اپنی 50-60 سالہ زندگی کو کس طرح اپنی ابدی زندگی کی تباہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کس طرح خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ ہدایت کی تلاش ہے، قرآن کھولیے۔ کیا ہے جو وہ آپ کو نہیں بتا دیتا؟ وہ آپ کو معصوم، انجان اور بے خبر نہیں رہنے دیتا، آپ کا اصل آپ کے منہ پر دے مارتا ہے۔ کیا اللہ انسان کو نہیں جانتا ہوگا، اس مخلوق کو جو اس کی اربوں خربوں تخلیقات میں سے ایک ہے؟ دعا قبول نہیں ہوتی تو آسرے اور وسیلے تلاش کرنے کی بجائے صرف ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ سے خود مانگے، دے تو شکر کریں، نہ دے تو صبر، مگر ہاتھ آپ خود ہی اٹھائیں۔ زندگی کا قرینہ اور سلیقہ نہیں آ رہا تو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جائیں، سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔ احترام ہر ایک کا کریں، ہر ولی کا، ہر مومن کا، ہر بزرگ کا، ہر شہید کا، ہر صالح کا، ہر پارسا کا، مگر اپنی زندگیوں میں ہدایت اور رہنمائی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں، کیونکہ انہوں نے آپ تک اپنے ذاتی احکامات نہیں پہنچائے، جو کچھ بتایا وہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔
ڈاکٹر سبت علی کون ہے، کیا ہے، کون جانتا ہے اسے؟ آپ کے علاوہ چند 100 لوگ، چند ہزار لوگ، مگر جس پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں انہیں تو 1 ارب کے قریب لوگ اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ میں تو وہی کچھ کہتا دہراتا پھر رہا ہوں جو 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ کیا نئی بات کہی میں نے؟ ڈاکٹر سبت علی خاموش ہو گئے۔ کمرے میں موجود ہر شخص پہلے ہی خاموش تھا۔ انہوں نے وہاں بیٹھے ہر شخص کو جیسے آئینہ دکھا دیا تھا، اور آئینے میں نظر آنے والا عکس ہر کسی کو ہلا رہا تھا، کسی کو لرزا رہا تھا۔ وہاں سے باہر آ کر سالار بہت دیر تک اپنی گاڑی کی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں پر بندھی آخری پٹی بھی آج کھول دی گئی تھی۔ کئی سال پہلے جب امامہ ہاشم سوچے سمجھے بغیر گھر سے نکل پڑی تھی تو وہ اس لگن کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کے نزدیک وہ حماقت تھی۔ بعد میں اس نے اپنے خیالات میں ترمیم کر لی تھی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ کوئی بھی واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو سکتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دے۔ اس نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا تو اسے پتا چلا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ تک ان گنت لوگ تھے اور ہر زمانے میں تھے، اور سالار سکندر نے اقرار کر لیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی کو بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیتی۔ اس نے کبھی اس محبت کا تجزیہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آج وہاں بیٹھا پہلی بار یہ کام کر رہا تھا۔ یہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی جس نے امامہ ہاشم کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ صراط مستقیم کو دیکھ کر اس طرف چلی گئی تھی، اس صراط مستقیم کی طرف جسے وہ کسی زمانے میں اندھوں کی طرح ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی صراط مستقیم کی طرف جاتے تھے۔ امامہ ہاشم نے کئی سال پہلے پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تھا۔ وہ بے خوفی اسی ہدایت اور رہنمائی کی عطا کردہ تھی جو اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملی تھی۔ وہ آج تک پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو خود شناخت نہیں کر پایا تھا، اور امامہ ہاشم نے ہر کام خود کیا تھا، شناخت سے اطاعت تک۔ اس کو سالار سکندر کی طرح دوسروں کے کندھوں کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ سالار سکندر نے پچھلے 8 سالوں میں امامہ ہاشم کے لیے ہر جذبہ محسوس کیا تھا، حقارت، تضحیک، پچھتاوا، نفرت، محبت، سب کچھ، مگر آج وہاں بیٹھے پہلی بار اسے امامہ ہاشم سے حسد ہو رہا تھا۔ تھی کیا وہ ایک عورت، ذرا سی عورت، آسمان کی حور نہیں تھی؟ سالار سکندر جیسے آدمی کے سامنے کیا اوقات تھی اس کی؟ کیا میرے جیسا آئی کیو تھا اس کا؟ کیا میرے جیسی کامیابیاں تھیں اس کی؟ کیا میرے جیسا کام کر سکتی تھی وہ؟ کیا میرے جیسا نام کما سکتی تھی وہ؟ کچھ بھی نہیں تھی وہ، اور اس کو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر دیا، اور میں جس کا آئی کیو لیول 150 پلس ہے، مجھے سامنے کی چیزیں دیکھنے کے قابل نہیں رکھا۔ وہ اب آنکھوں میں نمی لیے اندھیرے میں ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے بس اس قابل کر دیا کہ میں باہر نکلوں اور دنیا فتح کر لوں، وہ دنیا جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اور وہ رک گیا۔ اسے امامہ پر غصہ آ رہا تھا۔ 8 سال پہلے کا وقت ہوتا تو وہ اسے بچ کہتا، تب امامہ پر غصہ آنے پر یہی کہا کرتا تھا، مگر 8 سال کے بعد آج وہ زبان پر اس کے لیے گالی نہیں لا سکتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کے لیے کوئی برا لفظ نکالنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ صراط مستقیم پر خود سے بہت آگے کھڑی اس عورت کے لیے کون زبان سے برا لفظ نکال سکتا تھا؟ اپنے گلاسز اتار کر اس نے اپنی آنکھیں مسلیں۔ اس کے انداز میں شکست خوردگی تھی۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم، صراط مستقیم۔ 8 سال لگے تھے مگر تلاش ختم ہو گئی تھی، جواب مل چکا تھا۔